الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین و ناظرین، سورہ لقمان کے بعد سورہ سجدہ کا آغاز ہو رہا ہے، اور سورہ سجدہ یہ مکی صورت ہے. اس میں 30 آیات اور 3 رکوع ہیں. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدہ کا ذکر فرمایا ہے، سجدہ کا مضمون ہے، تو اسی کو اس صورت کا عنوان قرار دے کر کے اس صورت کا نام سورہ سجدہ رکھا گیا ہے. ترتیبی اعتبار سے اس صورت کا 32واں نمبر ہے، اور نزولی اعتبار سے اس کا 75واں نمبر ہے، 75. یہ صورت مکہ کے متوسط دور کا ابتدائی زمانہ اس کا نزول کا وقت ہے، اور اس میں توحید، آخرت اور رسالت کے متعلق لوگوں کے شبہات کو دور کر کے ان تینوں حقیقتوں کے اوپر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے. اور اس سلسلے میں آثار کائنات کی شہادتیں پیش کی گئی ہیں، عقلی دلائل بھی دیے گئے ہیں، اور ساتھ ہی عالم آخرت کا نقشہ کھینچا گیا ہے، اور ایمان کے اثرات اور کفر کے نتائج بیان کر کے ترغیب دی گئی ہے کہ لوگ برا انجام سامنے آنے سے پہلے کفر اور شرک چھوڑ دیں، قرآنی تعلیمات کو قبول کر لیں، اسی کے اندر ان کا بھلا ہے. پھر اللہ کی رحمت کا تذکرہ ہے کہ اللہ رب العزت اچانک اور فیصلہ کن عذاب نہیں بھیجتا، بلکہ پہلے ہوشیار کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی آفتیں بھیجتا رہتا ہے، تاکہ لوگوں کو تنبیہ ہو اور آنکھیں کھولیں، اور ساتھ ہی یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کی جانب سے کتاب کا نازل کیا جانا یہ پہلا اور انوکھا واقعہ نہیں ہے. اس سے پہلے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتاب تورات نازل ہوئی تھی، جسے منکرین قرآن جانتے ہیں. پھر قرآن اور اس کے نزول پر اس طرح کیوں کان کھڑے کر رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت حق اور فرعون کے انکار اور اس کے انجام کا اجمالی طور پر تذکرہ فرمایا ہے، اور اسی کے ضمن میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن کے ساتھ بھی اگر منکرین قرآن وہی رویہ اختیار کریں گے جو فرعون اور اس کے تابعداروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات کے ساتھ روا رکھا تھا، تو ان کا انجام بھی وہی کچھ ہوگا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں ان لوگوں کا ہو چکا. اور یہ بات بھی بیان فرمائی گئی کہ اب امامت اور پیشوائی انہی کو نصیب ہوگی جو قرآن کو مان کر کے اس کے مطابق زندگی گزاریں گے. اس کو رد کر دینے والوں کے لیے ناکامی مقدر ہو چکی ہے. اور پھر آخر میں کفار مکہ سے کہا گیا ہے کہ اپنے تجارتی سفر کے دوران
تم جن گزشتہ تباہ شدہ قوموں کی بستیوں پر گزرتے ہو ان کا انجام دیکھ لو، کیا یہی انجام تم اپنے لیے بھی پسند کرتے ہو؟ سورت کی ابتدا میں اللہ نے قرآن کی حقانیت کا بیان فرمایا ہے کہ جس کا اعجاز واضح ہے، اس کی صداقت کے دلائل روشن ہیں، اس کا انداز بیان فرمایا کہ انسانی کلام سے بالکل الگ ہے، لیکن اس کے باوجود کفار مکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تہمت لگاتے تھے کہ آپ نے یہ کلام جو ہے وہ خود اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے، ام یقولوا نفترا۔ یہ صورت اللہ کی وحدانیت اور اس کی قدرت کے دلائل اس کے بعد بیان کرتی ہے، یعنی آسمان اور زمین کو اسی نے پیدا کی ہے۔ فرمایا اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش۔ اللہ نے آسمان، زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا۔ 6 دنوں سے مراد 6 دنوں کی مقدار ہے، کیونکہ اس وقت تو دن اور رات ہوتا ہی نہیں تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش پر مستوی ہونے کا ذکر فرمایا، ثم استوى علی العرش۔ فرمایا کہ عرش پر مستوی ہونا یہ متشابہات میں سے، اور استواء علی العرش کا معنی ہم نہیں جانتے، بلکہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ پھر اس بات کا ذکر ہے کہ ہر کام کی تدبیر اللہ رب العزت ہی فرماتے ہیں۔ پانی کے ایک حقیر قطرے میں فرمایا کہ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے کہ اس نے کیسے مٹی سے پانی اور نطفہ سے لوتھڑا اور لوتھڑے سے بوٹی اور بوٹی سے ہڈی تک کے مراحل طے کرائے، اور پھر کیسے انتہائی پرکشش صورت اور متناسب قد و قامت والا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا۔ پھر اس کے بعد مجرموں اور مومنوں کا حال بیان کیا جاتا ہے کہ مجرم قیامت کے دن سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے، ان کے اوپر ذلت اور رسوائی چھائی ہوئی ہوگی۔ وہ آرزو کریں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں واپس لوٹا دیا جائے تو ہم نیک اعمال کریں۔ دوسری طرف مومنین کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ دنیا میں اللہ کے سامنے جھکے رہتے ہیں، راتوں کو ان کے پہلو بستر سے جدا رہتے ہیں، وہ اللہ کے عذاب سے بھی ڈرتے ہیں اور اس کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کے دیے ہوئے اموال کو اللہ کی رضا کے لیے اس کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ کوئی متنفس نہیں جانتا کہ ان کے لیے آخرت میں آنکھوں کی کیسی ٹھنڈک چھپا رکھی ہے۔ یہ ان کے ان اعمال کا صلہ ہے جو وہ کرتے تھے۔ انہوں نے ریا اور دکھاوے کے بغیر چھپ چھپ کر کے اعمال کیے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی نعمتیں چھپا رکھی ہیں جو کسی کے خاشیہ خیال میں بھی کبھی نہیں آئیں۔ فرمایا ویسے بھی جنت کی نعمتوں کی صحیح حقیقت کسی کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی۔ دنیا کی نعمتیں آخرت کی نعمتوں کے ساتھ صرف لفظوں میں مشترک ہیں، حقیقت کے اعتبار سے دنیا کی نعمتوں اور آخرت کی نعمتوں کے درمیان زمین اور آسمان سے کہیں زیادہ فرق ہے۔ اور سورت کے اختتام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دیے جانے کا ذکر ہے، جو کہ اس بات پر تنبیہ ہے کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کے اندر جو ہے وہ مشابہت پائی جاتی ہے کہ جس ہستی نے تورات نازل کی تھی اسی نے قرآن نازل کیا ہے، جس کو ہماری نشانیاں دکھائی گئیں، اور فرمایا کہ اس نے اعراض کیا، تو اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ ایسے ظالموں سے ہم انتقام لیں گے۔ اس میں
کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں کرنا چاہیے۔ پھر بتایا کہ بنی اسرائیل میں سے کچھ دین کے پیشوا ہوئے جو لوگوں کو ہدایت کرتے اور لوگوں کی سختیوں کو سنجیدہ پیشانی برداشت کرتے، اور پھر فرمایا کہ سارے اختلافات کا فیصلہ قیامت کے دن ہو جائے گا۔ اور جو منکرین پوچھتے ہیں کہ فیصلے کا دن کب آئے گا، تو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ جب آئے گا تو پھر اس وقت کافروں کا ایمان اس وقت ان کے کوئی کام نہیں آئے گا۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔